اب ہم حمزہ وصلی کو یہاں پہ بھی زیر دیں گے اور یہاں پہ بھی زیر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرے حرف پہ یہاں پہ زبر ہے تو بھی زیر آئے گی، تیسرے حرف پہ یہاں پہ زیر ہے تو بھی زیر آئے گی۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ آج کی کلاس میں جو ہم ٹاپک کور کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس حمزہ وصلی کا ٹاپک۔ قرآنی قاعدہ ڈے 25 کی جو کلاس تھی وہاں تک ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ ڈے 26 سے کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو میں آپ لوگوں کو کور کرواؤں گی، جو آپ لوگوں نے کمنٹس میں مجھ سے کوسچنز کیے تھے کہ آیا حمزہ وصلی کیا ہے، یا آپ نے الف کے اوپر زبر کیوں دی ہے یہاں پہ جبکہ یہاں زبر نہیں لکھی ہوئی، یا یہاں آپ نے الف کے اوپر زیر کیوں لگائی ہے یا پیش کیوں لگائی ہے۔ تو وہ حمزہ وصلی کے سارے رولز تھے اور میں نے آپ لوگوں کو آنسر بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ میں کلاس ایسی لے کر آؤں گی جس میں میں آپ لوگوں کو حمزہ وصلی کے جو رولز ہیں وہ کرواؤں گی، ٹھیک ہے جی۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیجیے حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی آپ کہہ لیں کہ الف کے اوپر نا اس طریقے سے سواد لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سواد یہ جو یہ والا ہمارے پاس سواد ہے نا یہ، ٹھیک ہے، اس کو ہاف کٹ کر لیں تو یہ آپ کو سواد لکھی ہوئی آئے گی حمزہ وصلی کے اوپر، حمزہ وصلی کے سیمبل کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو اس کی سیمبل کی نشاندہی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ اس کے بعد سیکنڈ چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جی اس کی ڈیفینیشن، کس کی؟ حمزہ وصلی کی۔ کہا یہ جا رہا ہے حمزہ وصلی کی ڈیفینیشن میں کہ وہ حمزہ جو دوران کلام حذف ہو اور ابتدائے کلام پڑھا جائے۔ دوران کلام حذف ہو جائے کا مطلب ہے کہ کسی بھی آپ کہہ لیں آیت کے درمیان میں اگر یہ آئے گا تو نہیں پڑھا جائے گا، کسی بھی ورڈ کے دوران، کلام یعنی کہ کلمے کے دوران یہ آئے گا حمزہ وصلی، یہ والا سیمبل یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں اگر ابتدائے کلام میں آیا یعنی کہ بالکل سٹارٹنگ میں آیا تو پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے میں اگزامپل کے ساتھ آپ لوگوں کو اس کی ڈیفینیشن سمجھاتی ہوں، پھر اس کی اگزامپل مزید اس کی جو کہہ لیں کلاسیفیکیشن ہے اس کی طرف جائیں گے۔ چلیں جی قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک میں نے کھول لیا اور یہ عربک مصحف ہے۔ عربک مصحف کہہ لیں خط نسخ میں لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ حمزہ وصلی، کیونکہ اس والے مصحف پہ یا اس والے قرآن پہ حمزہ وصلی کو تلاش کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں واو لام زبر ول، یہ الف کے اوپر چھوٹی سی آپ کو سواد نظر آ رہی ہوگی، یہ حمزہ وصلی ہے۔ اب ڈیفینیشن کیا تھی ہمارے پاس کہ دوران کلمہ، ٹھیک ہے، کلام کے دوران یہ حذف ہو جائے گا۔ اب یہ الف نہیں پڑھا جا رہا، یہ جو حمزہ ہے یہ والی حمزہ نہیں پڑھی جا رہی، والارض، ٹھیک ہے۔ لیکن اگلا سوال ہے کہ اگر یہ حمزہ وصلی سٹارٹنگ میں آ جائے تو یہ پڑھا جائے گا۔ اب اگر اس کو میں سٹارٹنگ میں لے کر آؤں تو میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں ایک اور ایگزامپل کے ذریعے۔ اگر فار ایگزامپل یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے۔ اب اہبطو، ٹھیک ہے، حمزہ وصلی سٹارٹنگ میں ہے۔ اگر میں نے صرف اور صرف اہبطو کو پڑھنا ہے، اس والے ورڈ کو پڑھنا ہے، تو یہ سٹارٹنگ میں ہے تو سٹارٹنگ میں یہ حمزہ وصلی پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر میں اہبطو نہ پڑھوں، اگر میں یہ پوری کمبینیشن پڑھوں تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا۔ اب نون ہا زبر نہ ہے، یہاں سے درمیان میں حمزہ وصلی غائب ہو گیا، یہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اس کی ریزنز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفینیشن ہمیں کیا سمجھا رہی ہے کہ حمزہ وصلی دوران کلام حذف ہو جائے گا، جیسے وَقُلْنَا اهْبِطُوا، یہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اور اگر بالکل سٹارٹنگ میں آ گئے یعنی کہ صرف ہم اس ورڈ کو پڑھیں، یہاں تک اس کو پڑھیں، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اہبطو، ٹھیک ہے۔ اب یہ اہبطو کیوں پڑھا گیا؟ ہم نے اس الف کے نیچے کہہ لیں کہ زیر کیوں لگائی ہے، یہ اس کی کلاسیفیکیشنز ہیں جو آگے ہم نیکسٹ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی تک یہاں پہ جو چیزیں سمجھنے والی ہیں وہ یہی ہے کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہم نے ابھی سیکھی ہے کہ دوران کلام یہ حذف ہو جائے گا اور ابتدائے کلام یہ پڑھا جائے گا۔ اب چلتے ہیں جی اس کی ایگزامپل نمبر 1 پہ۔ اگر سٹارٹنگ میں آ گیا حمزہ وصلی، ٹھیک ہے، اگر بالکل سٹارٹنگ میں ہے تو یہ کیسے پڑھا جائے گا اس کو دیکھ لیجئے۔
اگر حمزہ وصلی کے بعد لام تعریف آ جائے، اگر حمزہ وصلی کے بعد لام آ گیا اور لام بالکل خالی ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو حمزہ وصلی کو زبر دیں گے. یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا. تو اب یہاں پہ دیکھیے الحمد، ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین. اچھا، اب آپ لوگ یہاں پہ کہیں گے کہ نہیں قرآن پاک میں تو الف کے اوپر زبر لکھی ہوتی ہے. میں آپ کو دکھاتی ہوں قرآن پاک میں کیسے لکھی ہوتی ہے. اگر آپ یہاں پہ پاکستانی قرآن کو دیکھیں جو اردو کہہ لیں کہ فونٹ میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ آپ کو قاعدہ بالکل لگا لگایا ملے گا. الف کے اوپر زبر آپ کو ملے گی، لیکن جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہاں پہ دیکھیں. اگر آپ عربک مصحف کو دیکھیں، عربک قرآن کو دیکھیں جو خط نسخ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہاں پہ آپ کو قواعد اپلائی کر کے نہیں دیے جاتے. یہاں پہ پلیٹرز میں رکھ کے چیزیں نہیں ملتی، یہاں پہ آپ کو خود اپلائی کرنے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو حمزہ وصلی پراپر نظر آئے گا. اب آپ نے دیکھا آگے لام تعریف آ رہا ہے تو حمزہ وصلی کو زبر دی جائے گی. تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ الحمد. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آپ کو قواعد جو ہے وہ اپلائی کر کے نظر آ رہا ہوگا اس والی جگہ پہ. ٹھیک ہے، الحمد. جو پہلا رول ہم نے پڑھا ہے، ہوپ سو کہ وہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا ہو. پہلا رول ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر حمزہ وصلی کے بعد لام تعریف آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ وصلی کو زبر دیں گے، الحمد. اب اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر حمزہ وصلی کے بعد لام تعریف نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ کوئی اور لیٹر ہو جائے تو ہم اس پہ کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں سیکنڈ جو ہمارے پاس اگزامپل ہے وہاں پہ جانا ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ اگر حمزہ وصلی کے بعد تیسرے حرف پر، تیسرا حرف ہمارے پاس کون سا ہے؟ الف پہلا حرف ہے، ٹھیک ہے، ہا دوسرا حرف ہے، با تیسرا حرف ہے. یہاں پہ آ جائیے، الف پہلا حرف ہے، سین دوسرا حرف ہے اور تا تیسرا حرف ہے. اگر حمزہ وصلی کے بعد تیسرے حرف پر زبر یا زیر آ جائے، اب یہاں پہ زبر اور زیر دونوں کے رول کور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر تیسرے حرف پر زبر، اب یہاں پہ میں نے زبر کی ایک اگزامپل آپ لوگوں کو شو کروائی ہے، اور اس والی اگزامپل میں کہہ لیں کہ میں نے ایک زیر کی اگزامپل لے کر آئی ہوں. ٹھیک ہے، زبر اور زیر یا زیر آ جائے تو حمزہ وصلی کو زیر دیں گے. کلیئر ہو گئی بات؟ اب ایک دفعہ اس کو سمجھ لیجئے. اب تیسرے حرف پہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے جی؟ زبر ہے. یہاں پہ تیسرے حرف پہ ہمارے پاس ہے زیر، تو حمزہ وصلی کو ہم کیا دیں گے؟ زیر دیں گے. اب ہم حمزہ وصلی کو یہاں پہ بھی زیر دیں گے اور یہاں پہ بھی زیر دیں گے. ٹھیک ہے، تیسرے حرف پہ یہاں پہ زبر ہے تو بھی زیر آئے گی، تیسرے حرف پہ یہاں پہ زیر ہے تو بھی زیر آئے گی. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ استسقا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اہبطوا. اب دوران کلام تو حمزہ وصلی حذف ہو گیا، لیکن اگر ابتدائے کلام ہمارے پاس حمزہ وصلی آتا ہے تو تیسرے حرف کو دیکھتے ہوئے ہم حمزہ وصلی کو یہاں پہ کہہ لیں کہ حرکات دیں گے. کیسے وہ؟ کیونکہ اس کے اوپر تو کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہے، یہ چھوٹی سی سواد بنی ہوئی ہے جو جوائننگ کی ایک علامت ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی، یہ ہو گیا ہمارے پاس زبر اور زیر کی صورت میں. اب پیچھے رہ گیا ہمارے پاس پیش، کہ اگر تیسرے لیٹر پہ پیش آ جائے تو کیا کرنا ہے. چلیں نیکسٹ آ جائیے، نیکسٹ ایگزامپل پہ. نیکسٹ ہے جی، اگر حمزہ وصلی کے بعد تیسرے حرف پر پیش آ جائے، ٹھیک ہے، تو حمزہ وصلی کو پیش دیں گے. پیش والا تو ایز اٹ از کہہ لیں ویسے اپلائی ہو جائے گا. اب دیکھیں الف پہلے والا جو حمزہ وصلی ہے وہ خالی ہے، آگے والا جو لیٹر ہے وہ بھی خالی ہے. پھر ہم دیکھیں گے جیم. یہ تب ہم تیسرے لیٹر پہ جائیں گے جب ہمارے پاس الف کے فوراً بعد لام نہ آئے. یہ تب صورتحال ہوں گی. پوائنٹ نمبر 2 اور پوائنٹ نمبر 3 تب اپلائی ہوگا جب الف کے بعد لام نہ ہو. جب الف یعنی کہ حمزہ کے بعد اگر یہاں پہ لام نہ ہوا، کوئی بھی اور لیٹر ہوا، تو ہم نے پوائنٹ نمبر 3 اور پوائنٹ نمبر 2 اور پوائنٹ نمبر 3 جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں جی، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ پڑھا جائے گا اسجودو. اب ہم حمزہ وصلی کو یہاں پہ دیں گے پیش، اسجودو اسجودو. ٹھیک ہے، اگر آگے واو ہے تو لمبا ہو جائے گا، واو مد آ جائے گا، ورنہ اسجودو. ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی حمزہ وصلی کے بارے میں، کیونکہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ یہ کوسچنس تھے
کہ آپ نے یہاں پہ زیر کیوں دی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ پیش کیوں پڑھائی ہے، یا آپ نے جب میں بالکل جوائننگ کروا کے اور اس کے بعد جب میں وقف کر رہی ہوتی تو آپ پوچھتے کہ یہاں پہ آپ نے زبر کیوں اپلائی کی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ حمزہ وصلی کے رول ہیں، اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیجئے، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھ آ جائے. ایک دفعہ میں اس کا خلاصہ کروا دوں. اگر الف کے بعد فوراً لام آ گیا تو الف پہ زبر آئے گی. اگر الف کے فوراً بعد لام نہ آیا، کوئی بھی اور لیٹر آ گیا، جیسے سین ہے، یہاں پہ ہا ہے، پھر یہاں پہ سین ہے، تب آپ تیسرا لیٹر دیکھیں گے. تیسرے لیٹر پہ اگر زبر ہوئی یا زیر ہوئی تو حمزہ وصلی کو زیر آئے گی. اگر تیسرے لیٹر پہ پیش ہوئی تو حمزہ وصلی کو پیش آئے گی. ادروائز لام آ گیا تو الف پہ زبر آ جائے گی. تو یہ تھے کہہ لیں حمزہ وصلی کے کچھ رولز. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. اچھا جی، اس کے بعد قرآن پاک پہ آ جائیے. حمزہ وصلی کے کہہ لیں کہ جو رولز ہیں وہ موسٹلی آپ کو عربک مصحف پہ بہت ایزیلی مل جاتے ہیں کہ اچھا کہاں پہ حمزہ وصلی ہے، کہاں پہ، ٹھیک ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں، اس جدو کی میں نے ایگزامپل یہاں سے لی تھی، للملائکۃ اسجدوا. اگر میں نے جوائننگ میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دوران کلام تو حمزہ وصلی جو ہے وہ حذف ہو گیا نا، وہ تو اب پڑھا ہی نہیں جا رہا، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اس کو اکیلے پڑھوں تو کیسے پڑھوں گی؟ اس جدو کیسے پڑھا؟ جیم کے اوپر کہہ لیں کہ پیش ہے، اور حمزہ وصلی پہ یہاں پہ کیا آ جائے گی؟ پیش آ جائے گی. اس جدو، یہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر واو ہوگا تو واو مدہ کا رول اپلائی ہو جائے گا، اگر واو نہیں ہے تو سمپل اس جدو، دال کی پیش سمپل پڑھی جائے گی. اچھا جی، یہاں پہ دیکھیے وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں حمزہ وصلی جو ہے وہ بالکل ہی کہہ لیں حذف ہو گیا، کل جنت پڑھا گیا، کل. اگر میں یہاں پہ صرف ایک ہی ورڈ پڑھوں، صرف یہ والا ورڈ پڑھوں تو میں کیسے پڑھوں گی؟ اب میں دیکھوں گی کہ الف کے بعد لام تو نہیں آ رہا. او ہاں، یہاں پہ تو الف کے بعد لام آ رہا ہے، تو میں الف پہ سمپل زبر لگا دوں گی، الجنت، ٹھیک ہے. پھر میں تیسرے ورڈ کو کیوں دیکھوں؟ پھر میں تیسرے لیٹر کو کیوں دیکھوں؟ مجھے دیکھنے کی وہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح نیچے آ جائیے. نیچے ہمارے پاس ہے هذه الشجرة. اگر میں نے پوری کمبینیشن پڑھنی ہے تو حمزہ وصلی حذف ہو گیا، ہم نے پڑھا ہی نہیں، وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر میں نے صرف اس ورڈ کو پڑھنا ہے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ الشجرة، الشجرة. اسلام کی وجہ سے الف کے اوپر زبر آئے گی اور یہ زبر تشدید سے مل جائے گی. ایک ایگزامپل اور دیکھ لیتے ہیں جی. وقل، اچھا یہ تو میں نے ابھی آپ لوگوں کو کروائی ہے. وقلنا اهبطوا، اگر جوائننگ دی ہے بالکل ملا کے پڑھا ہے تو حمزہ وصلی حذف ہو جائے گا، یہ نہیں پڑھا جائے گا. ادروائز اس پہ ہم زیر لگائیں گے تیسرے لیٹر کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ الف کے بعد یہاں یا حمزہ کے بعد یہاں پہ ہا ہے، تو یہ اہبطوا پڑھا جائے گا. اب جتنا پاسبل ہو سکا ہے میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپلز دی ہیں قرآن سے کھول کے، تاکہ آپ لوگوں کو قرآن سے ڈھونڈنا آئے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن سے ڈھونڈنا آئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں پاکستانی مصحف کی بات کروں، یہاں سے بھی میں ذرا آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. اہدینا الصراط المستقیم ہے نا، تو یہاں پہ یہ والا جو الف ہے نا، یہ الف یہ حمزہ وصلی ہے، اس پہ سواد نہیں لکھی ہوئی، لیکن خالی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. صراط المستقیم تو یہ حمزہ وصلی ہے، درمیان میں حذف ہو گیا. اگر میں صرف اس پورے ورڈ کو پڑھوں تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ المستقیم. کیوں؟ کیونکہ آگے لام آ رہا ہے، المستقیم. کلیئر ہوگی بات؟ پاکستانی مصحف سے بھی میں نے آپ لوگوں کو نکالنا بتا دیا، عربک مصحف سے بھی بتا دیا نکالنا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو خواہش ہوتی ہے جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں کہ ہمیں عربک مصحف پڑھنا آئے، کیونکہ وہاں پہ موسٹلی یہ والے جو قرآن ہے یہی اویلیبل ہوتے ہیں نا، تو لیکن پڑھنے نہیں آ رہے ہوتے. اور یہ موسٹلی کہہ لیں کہ حمزہ وصلی کا جو رول ہے نا، یہ آپ ایک رول سمجھ لیں، اور اس کے بعد آ جاتا ہے ایک اور رول، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا. اس کے کچھ نیم ہیں جیسے الف صغیرہ، یا صغیرہ، واو صغیرہ. یہ 2-3 رولز آ جائیں تو آپ کو ایزیلی کہہ لیں عربک مصحف جو ہے وہ پڑھنا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں سے ایک رول تو میں نے آپ لوگوں کو آج پڑھا دیا، باقی اللہ تعالیٰ اگر آسانیاں رکھے تو انشاءاللہ باقی رول بھی پڑھا دوں گی. چلیں جی، یہ ہو گیا آپ کا آج کا ٹاپک. چلیں اب دیکھتے ہیں آج ہم نے کون سی صورت کور کرنی ہے. چلیں جی، آج ہم پڑھیں گے سورہ عادیات. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا. یہاں پہ حمزہ وصلی حذف ہو گیا، پڑھا نہیں گیا. ول، ٹھیک ہے.
اور اگر میں واو نہ پڑھوں, اس کو صرف پڑھوں تو کیا پڑھا جائے گا؟ العادیات. ٹھیک ہے. فالموریات قدحا, دال کا کلکلا اور یہاں پہ الف مدہ اپلائی ہوگا لاسٹ پہ, 2 زبر کا وقف ہے. فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. سب غنوں کے نشان لگا لیجئے, اسکرین شاٹ لے لیں جہاں جہاں بھی غنے ہو رہے ہیں. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 9 میں. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. چلیں جی, آج کی سورت بھی ہو گئی ہے اور آج کا ٹاپک بھی ہو گیا ہے. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے کمنٹس میں مجھ سے لازمی شیئر کرنا ہے حمزہ وصلی کے ٹاپک کو لے کے, کیونکہ اس ٹاپک کو لے کے بہت زیادہ ہائپ کریٹ تھی کہ ہمیں اس والے چیز کا بتائیں کہ جی یہاں پہ آپ نے زبر کیوں اپلائی کیا, یہاں پہ آپ نے زیر کیوں اپلائی کیا. اور یہ موسٹلی تب ہوتا تھا جب میں وقف کر کے دوبارہ سے پڑھنا سٹارٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے, ہوپ سو کہ آپ لوگوں کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا, لیکن پھر بھی کوئی بھی کنفیوژن رہ جائے تو آپ لوگوں نے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لینا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.